السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان اور اسرائیل کے مبینہ بیہائنڈ دی سین مذاکرات اور خاص طور پر حالیہ دنوں میں پاکستانی امریکنز کے ایک وفد کی جانب سے اسرائیل کا دورہ یہ موضوع بحث ہے، جس پر گزشتہ روز ہی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے دور حکومت میں ان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس کا دباؤ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ نام نہیں بتا سکتے، لیکن ایک شخصیت کا دباؤ تھا۔ اب وہ شخصیت پاکستانی ہے، غیر ملکی ہے، پاکستانی ہے تو کون ہے، غیر ملکی ہے تو کون ہے، اس حوالے سے عمران خان خاموش ہے۔ لیکن میرے سامنے اس وقت ایک ایکسکلوسیو خبر ہے، انتہائی ایکسکلوسیو خبر ہے۔ وہ وفد جس نے گزشتہ دنوں اسرائیل کا دورہ کیا، اس وفد میں جو خاتون ایک شامل ہے وہ بھی پاکستانی امریکن خاتون ہیں، میں آپ کو ان کا نام بھی بتاؤں گا۔ اور یہ دورہ ایک لحاظ سے اس دورے کا اہتمام بھی انہی خاتون نے کیا، اور ان خاتون نے جو ایک دعویٰ کیا ہے وہ کافی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ اور میں اس حوالے سے کسی پر کوئی بلیم گیم نہیں کروں گا کہ کون اسرائیل کا حامی ہے، کون نہیں ہے، کون یہودی لابی سے ہے، کون یہودی سازش میں ملوث ہے، نہیں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس دورے کا مقصد کیا تھا اور یہ دورہ کس تنظیم نے ارینج کیا تھا۔ یہ پاکستانی خاتون ہے، یہ جو ایکسکلوسیو خبر آئی ہے اس کی ہیڈنگ ہے، شاید سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں، تھینکفل ٹو عمران خان گورنمنٹ ٹو لیٹ اے پاکستانی ٹریول ٹو اسرائیل سیز انیلا علی۔ تھینکفل ٹو عمران خان گورنمنٹ to let a Pakistani travel to Israel, says انیلا علی۔ یہ واصف شکیل صاحب ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے یہ انیلا علی صاحبہ کا، اور یہ کہتی ہیں کہ میں شکر گزار ہوں عمران خان گورنمنٹ کی جنہوں نے ایک پاکستانی کو اسرائیل جانے کی اجازت دی۔ یاد رکھیے کہ یہ پاکستانی امریکن نہیں، پاکستانی۔ اب اس پاکستانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لمبی چوڑی بہت لمبی خبر ہے، لیکن میں اس کا کرکس آپ کے سامنے بتاتا ہوں، لیکن چونکہ وہ پاکستانی کا نام ذرا میرے لیے کافی مشکل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ایک این جی او ہے، ایک امریکہ میں بنائی گئی ایک این جی او ہے جس میں انیلا علی کے بقول اس میں شراکہ نامی یہ این جی او ہے۔ ممکن ہے اس کا مطلب شرکت ہو شراکہ سے، یا کوئی اور اس کا مقصد ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اس گروپ میں امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کونسل بھی شامل ہے، اور یہ اس میں مختلف، اس میں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور انہوں نے صرف اسرائیل کا دورہ نہیں کیا بلکہ دبئی اور ابوظہبی کا دورہ بھی کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو ابراہیمی ایکارڈ، جسے ابراہیم ایکارڈ کہتے ہیں، جس کے تحت یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، یہ اس حوالے سے یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ اس ابراہیمی ایکارڈ کے کیا مثبت نتائج نکلے ہیں، یعنی مسلمان ممالک اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات ہوئے ہیں یا درمیان جو تعلقات استوار ہوئے ہیں، اس کے مثبت اثرات کیا نکلے ہیں۔ اب وہ فرماتی ہیں، یہ خاتون جو ہیں، اس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں پھر یہ دہراؤں گا کہ I am very thankful to Imran Khan government for allowing Faisal bin Khalid to travel to Jerusalem so that he could pray at his holy site۔ کہ میں بڑی مشکور ہوں عمران خان کی حکومت کی، جنہوں نے فیصل بن خالد، یہ اس کا نام ہے، کہ وہ اپنے یروشلم جائے اور اپنی جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر عبادت کر سکے، اور یقیناً یہ شخص یہودی ہے، پاکستان میں بھی یہودی اس کا مطلب ہے ہیں،
اور یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم آلسو تھینکفل ٹو عمران خان گورنمنٹ دیٹ ہی الاؤڈ. اچھا اور یہ کہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کی حکومت نے اس شخص کو اپنے پاسپورٹ پر اپنے مذہب کی کے خانے میں جودائزم کا لکھنے کا جو ہے وہ لکھنے کی اجازت دی. اب اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارا جو ٹرپ تھا، یہ جو دورہ تھا، یہ مہینوں پہلے اس کا پلان بنا تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر شیری مزاری نے جب کہا تھا کہ جی موجودہ دور حکومت میں یہ جو ٹرپ پلان ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے انیلا کہتی ہیں کہ unfortunately when Dr. Shiri Mazari used it for her own political purposes, and then Imran Khan also used our trip to incite hatred for a group of expats. کہ ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے دورے کو استعمال کیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نے بھی ہمارے دورے کے حوالے سے، وہ جو پاکستانی امریکن ہیں ان کے حوالے سے ایک نفرت پھیلانے کا اہتمام یا بندوبست کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں جو احمد قریشی نامی جو پاکستانی امریکن جرنلسٹ ہیں جو پہلے پی ٹی وی میں تھے، انہوں نے اس بات کی بھی مذمت کی کہ انہیں پی ٹی وی سے اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کہ وہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. یہ احمد قریشی کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی یہ جو انیلا علی نے جو کچھ کہا ہے، جب بھی اس طرح کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک پاکستانی، اب جس طرح خاتون کے دعوے کے مطابق ایک یہودی نسل، میں یہی کہوں گا، شخص کو جس کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے، وہ اس کو اجازت دی گئی پہلی مرتبہ تو پاسپورٹ میں اس کو مذہب کے خانے میں اپنے یہودی مذہب کا درج کرنے کی اجازت دی گئی. اس کے بعد بطور پاکستانی اس کو وہاں جانے دیا گیا. اسی انٹرویو میں وہ فرماتی ہیں یا کہتی ہیں انیلا علی کہ ان کو یہ ایشورنس دی گئی، جو آفیشل جو پاکستان سے اسرائیل گیا اس شخص کو یہ یقین دہانی کرائے گی کہ جب وہ واپس آئے گا تو نہ تو اسے روکا جائے گا نہ اسے گرفتار کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلانڈ ایک ٹرپ تھا، ایک این جی او شراکہ نامی جو بھی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی حکومت ہو، میں صرف پاکستانی حکومت کی بات نہیں کر رہا یا عمران خان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی بھی حکومت ہو وہ بیک ڈور چینلز استعمال کرتی ہے. اسی طرح وہ پاکستانی امریکن جو وفد گیا ہے، انہوں نے کہا جی وہ اتنے خوش تھے، اتنے ایکسائٹڈ تھے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے وہ یوتھ سے دیکھا ملے ہیں، وہ بھی خوش تھے کہ جی مسلمانوں اور اسرائیلیوں یا یہودیوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں مسلمان ممالک اور اسرائیل کے درمیان. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے متعدد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مجھے میسیجز آئے ہیں یوتھ کے، یعنی نوجوانوں کے، جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جی بالکل ہمیں اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے. اب معاملہ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا استدلال یہ ہے، میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر ایک حکومت، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ایک یہودی پاکستانی شہری کو اپنے مقدس مقامات اسرائیل میں جانے کی اجازت دی ہے، اچھی بات کی ہے. لیکن دوسری جانب آپ اپنی حکومت کے کیے ہوئے اقدامات کا ملبہ موجودہ حکومت پر ڈال رہے ہیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے. اگر آپ نے کام کیا، آپ کہیں جی ہاں وہ یہودی تھا، وہ جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو اجازت دی ہے، یا میری وزارت داخلہ نے یا وزارت خارجہ نے اجازت دی ہے، 1 ٹائم دی ہے، 2 ٹائمز دی ہے. حالانکہ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ دی اسٹیٹ آف اسرائیل. دنیا کے تمام ممالک کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ کارآمد ہے. آپ اس پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل نہیں جا سکتے. تو اب کیا پاکستان سے جب وہ اسرائیل گیا ہے تو اسرائیل میں اس کے پاسپورٹ پر انٹری کی سٹیمپ لگی ہوگی، اسرائیل سے نکلتے وقت ایگزٹ کی سٹیمپ لگی ہوگی. جب وہ پاکستان آیا ہوگا تو امیگریشن حکام کو پہلے سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس شخص کو دوبارہ پاکستان میں واپس آنے پر روکا نہ جائے. یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جانے سے پہلے انہوں نے دبئی اور ابوظہبی کا دورہ کیا، تو یقیناً وہاں پر بھی ان افراد سے، ان سرکاری اہلکاروں سے اس وفد کے ارکان کی ملاقات ہوئی ہوگی جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں
کلیدی کردار ادا کیا ہے، مذاکرات میں کردار ادا کیا ہے، ان کو بریفنگ دی گئی ہوگی کہ جناب آپ اس طرح کریں، اس طرح آپ رائے عامہ ہموار کریں. لیکن بات وہی ہے، ویڈیو کو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائیوں، بہنوں، ویورز، لسنرز، سبسکرائبرز، فالورز، وٹ ایور، دیر از سم تھنگ کوکنگ اپ. کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بات سامنے آ جائے گی کہ در حقیقت کیا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، اور عوام کی آنکھوں پر فی الحال پٹی باندھ کر رکھی گئی ہے. لیکن آپ کب تک یہ پٹی باندھ کے رکھیں گے؟ کب تک آپ منافقت سے، جھوٹ سے، دروغ گوئی سے کام لیں گے کہ آپ ایک کام ایک طرف کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نہ صرف اس کی تردید کر رہے ہیں بلکہ اسی کام کا سارا ملبہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے وہ موجودہ حکومت پر ڈال رہی ہیں. اب اسے آپ منافقت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں پاکستان کے اندر ایسے ایسے دانشور ہیں جو آج بھی اس بات کے حامی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن وہ خائف ہیں پبلک ری ایکشن کی وجہ سے. تو جو آپ کے دل میں بات ہے، آپ کی زبان بندی تو کوئی نہیں کر سکتا. نہ کسی ایک شخص میرے کہنے یا نہ کہنے سے اسرائیل نہ تسلیم ہو سکتا ہے، نہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کا کام رائے عامہ ہموار کرنا ہے، اور رائے عامہ ہموار اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح کے اقدامات اسرائیل کے دورے وغیرہ یہ وہ. کل کو پتہ چلے گا آپ کو کہ جناب اسی طرح کوئی پاکستانی سیلیبریٹیز، ایکٹریسز، ایکٹرز، ڈرامہ، یہ وہ جی ہم تو وہ گئے تھے، وہ پھر ڈرامے بنائیں گے وہاں پہ جا کے. آپ دیکھیے گا پھر وہ یہ ایک طریقہ ہے پروپیگنڈے کا، لوگوں کے ذہن سازی کا، کہ وہاں پہ جا کے وہ کہیں گے ایکچولی ہم اس لیے گئے تھے کہ وہ مقدس مقامات ہیں، ہمارا ورثہ ہے، اسلامی ورثہ ہے، وہاں پر ہم نے ڈرامہ شوٹ کرنا تھا، ہم اسرائیلی گورنمنٹ کے بڑے مشکور ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، ہماری بڑی پذیرائی کی، بڑی مہمان نوازی کی. اس طرح کی باتیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اسرائیلیوں جیسا تو دنیا میں مشفق، مہمان نواز، نفیس کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیلیوں جیسا، اسرائیلی حکومت، میں سب یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ جو اقتدار میں ہیں ان جیسا ظالم اس دنیا میں شاید ہی کوئی گزرا ہوگا. اتنے ظلم تو ہٹلر نے نہیں کیے اسرائیلیوں یا یہودیوں کے خلاف جتنے ظلم اسرائیلیوں یا یہودیوں نے مسلمانوں پر کیے ہیں. صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، کرسچنز پر بھی. جو عرب ہیں، جو فلسطین میں ہیں، وہ سارے مسلمان نہیں ہیں، ان میں کرسچنز بھی ہیں. تو لہذا یہ ساری صورتحال میں جس طرح آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی ایک شخص دوسری شادی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے تو وہ وائبز دینا شروع کر دیتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو یہ وہ فلاں ڈمکاں، یہ آہستہ آہستہ اس کے پہلے خاندان یا پہلی بیوی کی ذہن سازی ہو جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے. تو یہ وہ کام ہو رہا ہے. بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.